تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلم قوم ہی دنیا کی سب سے بڑی، سب سے ترقی یافتہ قوم بھی، دنیا کو ترقی سکھانے والی، دنیا کو تہذیب سکھانے والی، اور دنیا میں اکثر آبادی پہ حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلم تھی. اور 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایسے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے جیسے محلے کے دادا نہیں ہوتا، محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا، ایسے حکومت کی ہے. ہر چیز ہم سے لو، ہر چیز ہم سے سیکھو. گورے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس عروج کو پہنچے ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم ہمیں مزید 500 سال لگتے، کم سے کم. کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ عبد الرحمن صاحب انڈیا سے. دیکھیں، کھانے کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کھانے والے کی توجہ دوسری طرف بٹے اور وہ کھانے میں خلل واقع ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے ملاقات کے لیے، لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کھاتے ہوئے. تو جب متوجہ ہو ہی گئے تو ایسے موقع پھر سلام کرنا یہ ٹھیک ہے، اور اگر کھانا کھانے والا آرام سے جواب دے سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ وہ بہرحال توجہ تو ہو ہی جاتی ہے، جب کوئی نو وارد آتا ہے نا تو توجہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی طرف لوگوں کو خام خواہ میں متوجہ کر رہا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. وہ آئے آرام سے کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھائے اور بعد میں لوگوں سے ہیلو ہائی کر لے. تو متوجہ لوگوں کو کرنا اپنی طرف یہ مناسب حرکت نہیں ہے. مجھے وہ لطیفہ لازمی یاد آتا ہے. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا تو لوگوں نے کہا، کنجوس تھا، دریا میں ڈوب رہا تھا، کنجوس ایک نمبر کا نا، کبھی کسی غریب کو کھلایا نہیں اس نے. ڈوبنے لگا تو لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں دیکھ دوں گا. وہ نہیں مان رہا تھا منت. اس نے کہا ایسا نہ بچ گیا تو دیکھ دینی پڑے گی پوری. جب بالکل ہی مرنے لگا ہے نا تو پھر اس نے منت مان لیا، اللہ اگر مجھے تو نے اس دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا تو ایک دیگ میں غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک دم لہر آئی نکال کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کہہ رہا ہے کہ کیڑی دیگ ہے بھائی، کیڑی دیگ. دوسری لہر نے اندر. جیسے ہی اندر گیا تو کہہ رہا میں پوچھ رہا تھا بھائی بریانی کی دیگ، زردے کی دیگ، میٹھی ہے کڑوی، مجھے تفصیل تو پوچھنے دو. فوراً بیان بدل دیا اپنا. ٹھیک ہے نا. کہ نابالغ بچہ یا بچی جو بھی گناہ کرے اس گناہ کا عذاب والدین کو ہوگا، لیکن بعض علماء سے سنا ہے کہ نابالغ بچہ مکلف نہیں، اس لیے نابالغ بچے بچیوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے. اگر والدین نے گانے بجانے کے آلات گھر میں لا کر رکھے ہوں اور بچے اس کو سنے یا دیکھے تو کیا پھر بھی والدین کو گناہ نہیں ہوگا؟ تسلیم اختر انڈیا سے. دیکھیں، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے نا کہ نابالغ بچہ گناہ کرتا ہے تو والدین کو عذاب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ سے والدین اس کو روک سکتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے. پھر وہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو والدین کو گناہ ہوتا ہے، بچے کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے شریعت کا. تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ نابالغ بچہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، تو مفتی رشید احمد صاحب نے بھی یہ بات مانی ہے نا کہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن والدین تو مکلف ہے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اس کو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو. اب 10 سال کا ہو کے بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو بچے کو گناہ ملے نہ ملے والدین کو ضرور ملے گا کہ اب آپ کی ذمہ داری، آپ کیوں نہیں پڑھا رہے اس کو نماز. با پردہ لڑکی رشتے والوں کے سامنے کیا آ سکتی ہے؟ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہو، اب رشتہ دیکھنے والے آئیں اور ان میں مرد بھی ہوں تو لڑکی کے لیے سامنے آنے یا نہ آنے کا کیا حکم ہوگا؟ بنت حوا لاہور سے. دیکھیں، آنے میں مرد بھی ہیں تو وہ کیوں دیکھ رہے ہیں لڑکی کو؟ لڑکی کو نکاح کے لیے دیکھنے کی اجازت صرف اس لڑکے کو ہے جو نکاح کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کے سامنے آنے کی تو گنجائش ہے کہ جو لڑکا نکاح کرنا چاہ رہا ہے لڑکی اس کے سامنے چہرہ کھول کے آ جائے. باقی ایک پردہ کرنے والی لڑکی ہے تو وہ باقی مردوں کے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ان کو منع کر دے بھائی، ہم جو ہے وہ لڑکے کو تو دیکھنے کا حق ہے تو اس کی والدہ کو بھی حق ہے. نوح علیہ السلام نے کیسا صبر کیا دیکھو آپ. نوح علیہ السلام کشتی جب ساری زندگی سمجھاتے رہے، بیٹا باز نہیں آیا، بیٹا کافر ہی تھا، سمجھاتے رہے محبت سے، 950 سال تک تبلیغ کی قوم کو بھی بیٹا بھی نہیں آیا. آخر میں بھی یار بیٹے کی خیر خواہی کرنے، جب طوفان آنے لگا ہے، سمندر جو ہے وہ جو پانی چڑھنے لگا تو فوراً کہہ رہے ہیں ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا اب آ جا میرے ساتھ. یا بنیا، اے پیارے بیٹے. بنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے بیٹے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ یہی کہتے ہیں نا. اگر قریب بھی آ رہا ہوتا دفع ہو یہاں سے، اب نہیں گھسنے دوں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی کام تمام ہو چکا ہوتا. یہاں چند غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اس لبرل طبقے سے، وہ میں غلطیاں نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی غلطی ہمارے اس لبرل طبقے سے جو ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آگے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترقی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، قرآن کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کی ویلیو 2% کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 2% کی
نہیں ہے. نبی کو حکم دیا کہ آپ ان صحابی کے منہ پہ بتائیں کہ تمہارے اندر یہ دو کوالٹیاں اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے, ان پہ قائم رہنا, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک ہے برداشت, جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں سب سے مہنگی چیز برداشت ہے. ایک دم تیش میں آنا, جذبات میں آ جانا, چنگیز خان بن جاتا ہے آدمی. کچھ بھی دیکھ لیا, کچھ بھی سنا ہو, ایک دم جو ہے نا ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے, جذباتی. اما نے آپ کو بول دیا آپ کی بیگم ایسی ہے, ایک دم آگ بگولا دھاڑ کر کے بیگم کا دروازہ کھلے گا, جیسے کنڈی توڑ کے چلا جائے. آج تو نے ایسا کیا ہے, آج تو نے ماں کو یہ بولا ہے. اور اگر بیگم نے کچھ بول دیا آپ کی اما, ایک دم پاگل ہو جائے گا, آگ بگولا. میری ماں ایسی ہو گئی. دفتروں میں بھی ایسا ہی.